میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تیاری کو کہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی نفی نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ دنیا اتنی جتنی دنیا میں رہنا ہے اور آخرت اتنی جتنی آخرت میں رہنا ہے. میں واقعہ عرض کر رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک ساتھ آدمی گزرا، سر کے بال بکھرے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، برا حال. حضور نے بلایا، ابا خدا کے بندے، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن لو اور بالوں کو دھو لو، تیل لگا لو، کنگھی کر لو. یا رسول اللہ میرے پاس اتنے 100 اونٹ، اتنے ہزاروں بکریاں، میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، کل یورا اثرہ علیک. اگر اللہ پاک نے مجھے مال اور دولت دیا ہے، اس کے اثرات تم پر نظر آنے چاہیے، اس کے اثرات تم پر نظر آنے چاہیے. محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آدمی کو اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی کیفیت کے ساتھ بتانا چاہیے کہ مجھ پر اللہ پاک کے احسانات ہیں. تو یہ اسی کو قرآن پاک نے زینت کا المال والبنون زینت الحیات دنیا کی زینت بھی ہے. تو میں نے کیا کہ قارون کی قوم نے تیسرا سبق اس کو یہ بتایا. پہلا سبق یہ تھا لا تفرح، اتراؤ نہیں، زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرو. دوسرا کہا تھا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کی تیاری کرو اس بال کے ساتھ. تیسری بات ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. یہ خرچ کرنا منع نہیں ہے، خرچ کرنا ضرورت ہے. یہ دنیا میں بھی اپنے باوقار طریقے سے ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں اپنی ضرورت پر، اپنی زینت پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے گھر پر خرچ کرو. چوتھی بات احسن کما احسن اللہ الیک. یہ قوم قارون کو سبق پڑھا رہی ہے. چوتھا سبق کیا پڑھایا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو اللہ کے بندوں پر احسان کر. اللہ رب العزت نے بھی یہ بات دوسرے جملے میں، دوسرے لہجے میں یوں فرمائی، مما رزقناہم ینفقون. مومنین متقین کون ہے؟ ہم ان کو دیتے ہیں، یہ ہمارے کہنے پر ہمارے مستحق بندوں کو دیتے. مما رزقناہم ینفقون، تو ہم نے دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے. اللہ پاک نے بڑی لطیف بات کی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. مما رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون آگے خرچ کرتے ہیں. یہ بات قارون کی قوم نے اسے اس لہجے میں کہی، احسن کما احسن اللہ الیک، تم پر اللہ پاک نے احسان کیا ہے، تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو. یہ بھی مال کے آداب میں سے ہے، مال کے تقاضوں میں سے ہے. 4 اور 5ویں بات ولا تبغ الفساد فی الارض. تمہاری دولت کو سوسائٹی میں خرابی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس مال کے ذریعے زمین میں فساد تب پھیلاؤ. اس کا میں محاورے کا ترجمہ کر رہا ہوں. تمہاری دولت کو سوسائٹی میں فساد کا، خرابی کا، بگاڑ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. یہ مال اگر نمائش پہ خرچ ہوگا، یہ مال اگر اپنے امتیاز کو بہت زیادہ نمایاں کرنے پر خرچ ہوگا، یہ مال اگر لوگوں پر روک جمانے پہ خرچ ہوگا، یہ مال اگر سود پر، سٹے پر، حرام پر خرچ ہوگا، تو سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ بنے گا. یہ بہت بڑا اصول ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اس سے کہیں سوسائٹی میں خرابی تو پیدا نہیں ہو رہی، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. میں دولت کو جس انداز سے صرف کر رہا ہوں کہیں میرے ارد گرد ماحول میں کوئی معاشرتی برائی تو نہیں جنم لے رہی. اس کی چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی مثال. ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اگر گھر میں پھل ول لائے ہو اور تم نے بچوں نے کھایا ہے، ٹھیک ہے، حق ہے، مال اللہ کا، اس کے چھلکے دروازے سے باہر مت پھینکو. اس کے چھلکے دروازے سے باہر مت پھینکو. پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، جا کے ماں باپ کو تنگ کریں گے.
माँ बाप ला के देने की पोजीशन में नहीं है, उनके लिए उलझन पैदा होगी। या तो डांट देंगे बच्चों को, बच्चे मायूस होंगे, एहसास कमतरी पैदा होगा, या फिर कहीं से हराम ज़रिया इख्तियार करेंगे ताकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करें। ये फसाद है, फसाद की एक सूरत है। माल को ऐसे अंदाज से खर्च करना कि इससे सोसाइटी में कोई रिएक्शन न पैदा हो, फसाद न पैदा हो, ख़राबी न पैदा हो। वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़, ज़मीन में माल के ज़रिए फसाद मत खड़ा करो। तो मैंने गुजारिश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ारून को उसकी कौम के ज़रिए जो आदाब समझाए वो आज हमारे लिए बयान किए हैं, कुरान पाक में हमारे लिए बयान किए हैं। और वो 5 आदाब क्या हैं? पहली बात, ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रहीन, माल पर इतराओ नहीं, अकड़ो नहीं, अल्लाह पाक अकड़ने वालों को, इतराने वालों को पसंद नहीं करता। दूसरी बात, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आखिरह, कि अल्लाह पाक ने जो दौलत दी है ना, इसके ज़रिए आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो, आखिरत की तैयारी करो। तीसरी बात, वला तंस नसीबक मिन दुनिया, दुनिया का हिस्सा भी, दुनिया में भी तुम्हारा हिस्सा है माल में, उसको भी मत भूलो, इज़्ज़त वक़ार के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए खर्च करो। और चौथी बात, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, अल्लाह पाक ने तुझ पर एहसान किया है, तुम अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो। और पाँचवीं बात, वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़, इस माल के ज़रिए ज़मीन में फ़साद मत पैदा करो, फ़साद की तलाश मत करो। यानी तुम्हारा माल इस अंदाज से ख़र्च नहीं होना चाहिए कि मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में, उसके रिएक्शन में, उसके रद्द-ए-अमल में, उसकी देखा देखी को ख़राबी पैदा हो और फ़साद पैदा हो। ये 5 आदाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान किए हैं क़ारून और उसकी कौम के मुकालमे में, और समझाएँ हमें कि ये माल और दौलत ज़ीनत भी है, माल और दौलत वक़ार भी है, माल और दौलत क़याम भी है, ज़िंदगी का ज़रिया भी है, माल और दौलत नेमत भी है, माल और दौलत आज़माइश भी है। अगर इन आदाब के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये नेमत है, खैर है, और अगर इन आदाब का लिहाज नहीं रखेंगे तो यही माल क्या बन जाएगा? फितना बन जाएगा, आज़माइश बन जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।